الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آج کے اس اجلاس کے باوقار سب معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے لیے جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ فکر عمارت ہے۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عمارت شریعہ کے ان دیوانوں، ان عقیدت مندوں اور ملت کے اس چراغ کے پروانوں کے لیے عمارت شریعہ کا ذکر کوئی اور طرح سے کیا جائے، بہت زیادہ ہم کو اس میں قوت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے قرآن پاک کے اس آیت سے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ باتوں کو دہراتے رہیے۔ باتوں کو دہراتے رہنے سے بات تازہ بھی ہوتی ہے، دل نشی بھی ہوتی ہے، اور باتوں کے اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس عنوان کو ساتھ لے کر عمارت شریعہ کے فکر، عمارت شریعہ کے خدمات کے چند پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اوقاف ایک امانت ہے، عمارت شریعہ بھی ملت کی ایک امانت ہے۔ آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ جس طرح اوقاف کا تحفظ ایک عبادت والا عمل ہے، ویسے عمارت شریعہ کے نظام کو سنبھال کر رکھنا بھی ملت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عمارت شریعہ کا وجود دراصل قرآن پاک کی اس آیت کی تحت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو دعوت دی کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور رسول تمہارے درمیان نہیں ہے تو اپنے میں سے جس کو تم اپنا دینی امیر چن لو، تم ان کی مانو، جیسے تمہارے ذمہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اپنے چنے ہوئے امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے درمیان کسی کو امیر چن لیا تو اب اس کی اطاعت تمہارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے اندر تم نے کوئی انحراف کیا، اگر تم نے اس کے اندر کوئی باقیانہ تیور دکھایا، اگر تم نے اس اطاعت کے قلادے کو گردن سے اتارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو من شذ شذ فی النار، جو شخص اس میں اپنے آپ کو علاقی کی شکل اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن تو بنے گا، وہ ملت کے اس پاکیزہ جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ عمارت شریعہ کا نظام اور یہ عمارت شریعہ جیسی مذہبی نعمت اس ملت کو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی طور سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ جتنے پروانے اور دیوانے عمارت شریعہ کی آواز پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ کے سماعت تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ، طوفانوں کے روکنے کا مسکن اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اٹھنے والے فکروں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت عمارت شریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ کل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ عمارت شریعہ کا قیام، عمارت شریعہ کے بحاریوں کی فکر مندی اور عمارت شریعہ کے بحاریوں کے جہد مسلسل ہے، جس نے مغلیہ چراغ کے گل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1929 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجئے، حضرت مولانا عبد المحسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے انجمن بہار کا چراغ جلایا، اور پھر جب انجمن بہار سے سکون نہیں ہوا اور ملکی سطح پر اس مرکز کے قیام کی فکر پیدا ہوئی تو آپ بے چین ہو کر دلی گئے، اور آپ کے اسی فکر مندی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جمعیت العلماء کے قیام کے بعد
جب آپ کو اس فکر نے ستایا کہ کوئی بھی تنظیم اور کوئی زمینیں بغیر امیر کے مکمل کیسے ہو سکتی، اور جب اس خواب کو پورا ہوتا نہیں دیکھا تو آپ نے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر اس پٹنہ کی سرزمین پر آ کر 500 علماء کو جمع کر کے اور اس کمانبا کی جماعت کے درمیان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں سن 1921 میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے امیر شریعت کا انتخاب بنوایا اور سب سے پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے، جو اس وقت خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا وہ طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے شیرازہ کو جو منتشر تھے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی، آپ اس کو محسوس کیجئے کہ جب سیاسی بیداری کیا عمل کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا، اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصہ داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی، جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار اور پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک کے